پھر حضور نے فرمایا پھر یہ تمہاری حاجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو رب کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا سل تو ہوتا. حضور نے فرمایا تو مانگتا چلا جائے گا, تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا. اور وہ نبی جب مقام معمول پر فائز ہوں گے تو اولین و آخرین جس کی طرف دیکھ کر رش کریں گے, باری تعالیٰ تو اس نبی کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا عبور فرما, جس کو تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, اے باری تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا عبور فرما. اللہم اجعل صلاتک, تیری رحمتیں ہوں, ورحمتک, تیری رحمتیں بھی ہوں, وبرکاتک, تیری برکتیں بھی ہوں, کس کے اوپر؟ علی سید المرسلین, اس کے اوپر جو تمام رسولوں کا سردار ہے, وامام المتقین, جو تمام متقیوں کا امام ہے, جس کے قائل ہیں وہی درود پڑھا کرے. کم از کم پڑھے تو صحیح. سرکار ہمارا درود سن بھی رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. میں میری ذات کے اوپر درود سلام پڑھنے والے کا جواب بھی دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں, اور یہ سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من احد یسلم علی, کہ میری امت میں سے کوئی بھی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے, کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا رد اللہ علی روحی, اللہ رب العالمین میری روح مجھ میں لوٹاتا ہے. اور روحی سے یہاں مراد جو شارحین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری توجہ اس طرف مبذول کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ارد علیہ السلام, میں میری ذات کے اوپر درود سلام پڑھنے والے کا جواب بھی دیتا ہوں. جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کے بدلے میں اس کا رد جو ہے وہ بھیجتا ہوں, یعنی کہ سلام کے بدلے میں اس کو جواب عطا فرماتا ہوں. تو ہم نہیں بھی سن رہے, جب حضور کی ذات کے اوپر درود یا سلام پڑھا جائے تو یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں, حضور کی ذات کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں, سرکار ہمارا درود سن بھی رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھنے کے حوالے سے کہ درود کو مزین اور جس قدر ہو سکے خوبصورت بنا کر, اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے, جس کو عربی آتی ہو وہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجے. ایک ہے درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں عموماً, میں نے کہا کہ یہ افضل ہے, لیکن جو دوسرا درود نہیں پڑھتے, جو اس بات کے قائل نہیں ہیں, میں نے کہا کہ جس کے قائل ہیں وہی درود پڑھا کرے, کم از کم پڑھے تو صحیح, اور جو پڑھتے ہیں ان کو منع بھی نہ کیا کرے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو درود بھیجنے کا بھی اور سلام بھیجنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا, میں نے کہا کہ یا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں, اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. اب بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب درود کے اندر اضافہ کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ بدعت جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے, جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھو تو الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا انتخاب اچھے طریقے سے کرو, اس کو مزین کر کے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ درود شریف کے اندر جو ہے وہ شامل کرو. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ مجلس کے اندر بیٹھے تھے, تو اپنے ہم مجلسین جو تھے ان سے کہا کہ جب تم نبی کریم رؤوف الرحیم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھو تو درود کو مزین اور خوبصورت کر کے پڑھا کرو, درود کو مزین اور خوبصورت کر کے پڑھا کرو. اب وہ عربی تھے, وہ جانتے تھے کہ درود تو حضور نے بھی بیان کر دیا ہے کہ درود ابراہیمی ہے یا دیگر جتنے بھی درود الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تبدیل کر کے بیان کی ہیں وہ درود ہیں, اور مزین کرنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی کرو. اب اس بات کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود سے طلب کیا آپ کے جو ہم مجلسین تھے انہوں نے, کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم درود کو کس طرح مزین کریں, کیسے خوبصورت جو ہے وہ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب تم حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھو تو یوں کہو, کیسے کہو, اللہم اجعل صلاتک, کہ اے باری تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہم اجعل صلاتک, تیری رحمتیں ہوں, ورحمتک, تیری رحمتیں بھی ہوں, وبرکاتک, تیری برکتیں بھی ہوں,
کس کے اوپر؟ علی سید المرسلین، اس کے اوپر جو تمام رسولوں کا سردار ہے، و امام المتقین، جو تمام متقیوں کا امام ہے، و خاتم النبیین، جو تمام نبیوں کو ان کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے، ایسا نبی جس کو اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اے باری تعالیٰ تو اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما، تو اس کے اوپر اپنی برکتوں کا نزول بھی فرما۔ وہ نبی جو اس تمام باتوں کا مستحق ہے، اس کے اوپر اپنی رحمتیں بھی بھیج لے، اس کے اوپر اپنی برکتیں بھی بھیج۔ محمد عبدک و رسولک، اور یہ کون ہے خاتم النبیین؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ محمد کون ہے؟ عبدک و رسولک، وہ محمد جو تیرے خاص بندے بھی ہیں اور تیرے خاص رسول بھی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود پڑھو تو کہا یہ الفاظ کہو، محمد عبدک و رسولک، وہ محمد جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو تیرے خاص بندے بھی ہیں اور تیرے رسول بھی ہیں۔ و امام الخیر و قائد الخیر، جو بھلائی کے امام ہیں، خیر کے امام ہیں، و قائد الخیر، اور جو خیر کے قائد ہیں، جو بھلائی کے قائد ہیں، و رسول الرحمہ، اور جو رحمت کے رسول ہیں، جس کو تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے باری تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اور پھر کہتے ہیں اللہم ابعثہ مقاما محمودا، کہ اے باری تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر بھی فائز فرما۔ یغبطہ بہ الاولون والآخرون، وہ مقام محمود کہ جس کے اوپر بیٹھا دے کر اولین و آخرین حضور کی ذات کے اوپر رش کریں گے۔ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس خاص مقام پر جلوہ افروز ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی بھی اور تمام انبیاء کی امتیں بھی حضور کو دیکھ کر رشک جو ہے وہ کریں گے، رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے آگے درود ابراہیمی ذکر کیا، پھر تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے فرمایا یہ درود کو مزین کرنا ہے۔ جب حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھے تو خوبصورت الفاظ، اچھے الفاظ، اور جو الفاظ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیے ہیں، سوچیں کیا اس سے خوبصورت الفاظ جو جامع ہو کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ جی اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک، کہ باری تعالیٰ تو اپنا درود، اپنی رحمتیں بھیج، اپنی برکتیں بھیج اور اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرما اس نبی کے اوپر جو خاتم النبیین ہے، جس کو تو نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جو تمام متقیوں کے امام بھی ہیں اور تمام رسولوں کے سردار بھی ہیں، جو مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں۔ اور وہ نبی جب مقام محمود پر فائز ہوں گے تو اولین و آخرین جس کی طرف دیکھ کر رش کریں گے، باری تعالیٰ تو اس نبی کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ تو یہ درود پاک جب بھی پڑھیں تو اچھے اور خوبصورت الفاظ جو ہے اس کا اضافہ کر کے پڑھیں، اور اگر یہ نہیں آتے تو کم از کم جو درود آتا ہے ہمہ وقت حضور کی ذات کے اوپر پڑھا کریں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ارشاد فرمائے کہ میں اپنے اوراد و وظائف جو ہیں ان کا چوتھا حصہ درود پڑھوں یا کتنا پڑھوں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنا درود تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تو اس کے اندر اضافہ کرے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تو اضافہ کر لے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا حصہ درود پڑھوں تو حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو بڑھا کر پڑھ لے تو پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر سارا ہی درود پڑھوں تو پھر حضور نے فرمایا پھر یہ تمہاری حاجات کے لیے کافی ہو جائے گا، تو رب کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا سن تو ہوتا، حضور نے فرمایا تو مانگتا چلا جائے گا، تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھ کے دیکھ تو صحیح، پھر رب کس طرح اپنی انوار و تجلیات اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول تیرے اوپر کرتا ہے، تو خود دیکھے گا تیرے ہاتھ اٹھیں گے، رب فوراً تیری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں مانگے گا، جو مانگے گا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا سن ہوتا ہوں، تو رب کی بارگاہ میں مانگتا چلا جائے گا، رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو رب سے مانگ، رب تجھے عطا فرمائے گا۔